सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। हुकूमत ने एक और मनफी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिजली कीमतों में भी साबिक हुकूमत के मुकाबले में 2 गुना इजाफा कर डाला। PTI के दौरे हुकूमत में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के टैरिफ में सालाना 11.72% इजाफा किया गया। नून लीग की हुकूमत ने 300 यूनिट वालों के टैरिफ में सालाना 5.18% इजाफा किया था। PTI के 2.5 साल का इजाफा नून लीग के 5 साल से भी ज्यादा रहा। तो आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने एक और मनफी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिजली कीमतों में भी साबिक हुकूमत के मुकाबले में 2 गुना इजाफा कर डाला। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, जो बिजली की कीमतें हैं, इसमें साबिक हुकूमत के मुकाबले में जो मौजूदा हुकूमत है उसने दुगना इजाफा जो है वो किया है। PTI के दौरे हुकूमत में टैरिफ में सालाना 11.72% इजाफा किया गया है। नून लीग ने 300 यूनिट वालों के टैरिफ में सालाना 5.18% जो है वो इजाफा किया था। और PTI के अभी तक जो 2.5 साल है, इसका जो इजाफा है वो नून लीग के 5 साल से भी ज्यादा रहा। तो ये एक अलग से एक अपना रिकॉर्ड जो है वो बन चुका है कि 11.72% जो है वो इजाफा किया जा चुका है। और अब तक का जो इजाफा है वो साबका दौरे हुकूमत के 5 सालों के बराबर है, जबकि इसमें मजीद जो है अब बिजली कीमतों में जो है वो इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने एक और मनफी रिकॉर्ड बना लिया है। बिजली की कीमतों में भी साबिक हुकूमत के मुकाबले में 2 गुना इजाफा कर डाला है। PTI के दौरे हुकूमत में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के टैरिफ में सालाना 11.72% इजाफा किया गया। नून लीग की हुकूमत ने 300 यूनिट वालों के टैरिफ में सालाना 5.18% इजाफा किया था। PTI के 2.5 साल का इजाफा नून लीग के 5 साल से भी ज्यादा रहा है। तो इसी तरह से हुकूमत ने एक और मनफी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिजली की कीमतों में भी साबिका हुकूमत के मुकाबले में 2 गुना इजाफा कर डाला है। PTI के दौरे हुकूमत की बात की जाए तो इसमें 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के टैरिफ में सालाना 11.72% इजाफा किया गया, जबकि नून लीग की हुकूमत ने 300 यूनिट वालों के टैरिफ में सालाना 5.18% इजाफा किया था। PTI के 2.5 साल का इजाफा नून लीग के 5 साल से भी ज्यादा रहा है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, हुकूमत ने एक और मनफी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बिजली की कीमतों में साबिका हुकूमतों के मुकाबले में 2 गुना इजाफा कर डाला है। PTI के दौरे हुकूमत में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के टैरिफ में सालाना 11.72% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से नून लीग की हुकूमत ने 300 यूनिट वालों के टैरिफ में सालाना 5.18% इजाफा किया था। PTI के 2.5 साल का इजाफा नून लीग के 5 साल से भी ज्यादा रहा है। बिजली की कीमतों में 2 गुना इजाफा किया जा चुका है। हुकूमत की जानिब से एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। तज्जियाकार अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अहमद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत ने एक और मनफी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बिजली की कीमतों में साबिक हुकूमतों के मुकाबले में 2 गुना इजाफा कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, जब से PTI हुकूमत आई है इक़्तिदार में, तो उसके बाद आपने देखा, नोट किया कि तमाम अशिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाई। हुकूमत जो है हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह से ये कीमतें कम करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन वो कामयाबी नजर नहीं आ रही। क्योंकि जब आप देखें कि बिजली की कीमतें आप बढ़ाएंगे, डॉलर जो है पहले ही 160 के ऊपर है, फिर उसके बाद आप गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, तो ये सारी कीमतें जब आप बढ़ाएंगे, उसके बाद पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा के, तो सारा जो लोगों का जो प्रोडक्शन की लेवल पे जो बात कर रहे हैं, जो जो दुकानें हैं, जो सब लोग हैं, जब उनका खर्चा बढ़ जाएगा, जब आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो फिर कैसे वो कीमतें कम करेंगे? यानी आप देखें कि हुकूमत ने पिछले कई अरसे से कोशिश करने के बावजूद जो है प्राइसेस ऊपर की ऊपर जा रही हैं। आप देखें कि जब आप बिजली की कीमत बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरे इंडस्ट्री के ऊपर आता है, हर बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो उस इम्पैक्ट को कैसे जाहिर किया जा सकता है? उनके हुकूमत के पास सिर्फ एक ही हल है कि आप लोगों की तनख्वाहें डबल कर दें। अगर आप तनख्वाहें बढ़ाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, तो उनका लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी,
جس سے مہنگائی آپ سمجھیں کہ انفلیشن کا جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. لیکن اگر آپ سیلریز نہیں بڑھائیں گے اور کوشش یہ کرتے رہیں گے کہ ہم کسی طرح سے یہ جو چیزوں کی پروڈکشن ہے, جو مارکیٹ میں چیزیں مہنگی مل رہی ہیں, ان کو ہم کم کر سکیں, تو وہ ممکن نظر نہیں آ رہا. کیسے ہوگا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں, کیسے ہوگا کہ بجلی کی قیمتیں آپ کم کر دیں. سارے ریٹ کم کر کے بھی جب آپ اس طرح کی چیزیں کر نہیں سکتے تو پھر مہنگائی جو ہے وہ تو بڑھنی ہے. تو آپ پچھلی حکومتوں کے تناسب سے آپ نے جیسے یہ رپورٹ آئی ہے اس میں چیزیں ہر چیز جو ہے وہ ڈبل ہو گئی. اگر چینی 50-55 روپے تھی 100 روپے ہو گئی ہے. اسی طرح سے باقی اشیاء جو ہے, گھی جو ہے, آئل جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے. اور چینی کے بڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ مٹھائی اور ہر چیز جو ہے وہ اس کی پرائسز جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہیں. تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل احمد ولی صاحب, تو اب آپ ملک کی جو صورتحال ہے اس کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, آئے دن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اور اس کے یہ آفٹر شاکس ہیں کہ ہر چیز 2 گنا مہنگی کی جا رہی ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, حالات کس طرف کو جا رہے ہیں؟ یہ حالات تو بہت خراب ہیں. عوام کے اندر بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے. لوگ جو ہیں عام روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ نہیں خرید پا رہے. تو کیسے ہوگا کہ وہ کوئی اپنے جو عیاشی کے اوپر چیزیں خرچ کریں, کچھ خرچہ کریں, اس کے اوپر کپڑے خریدیں, جوتے خریدیں, وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں رہا. یعنی کہ جو نچلا طبقہ ہے وہ تو بالکل پچھ کر رہ گیا. ان کے تو اس وقت اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اپنے گھر کا جو کھانا ہے 3 ٹائم کا وہ پورا کر لیں. بچوں کی تعلیم جو ہے اس پہ آپ اگر نوٹ کریں تو بہت سارے ایسے بچے جو کہ اسکولوں میں جا رہے تھے ان کو ماں باپ نے پرائیویٹ اسکولوں سے ہٹا لیا ہے اور ان کو اسکول کو اس وقت نہیں جا رہے. یہ کل ہی رپورٹ اس کی آئی ہے جس میں وزیر جو رحیم یار خان ہے وہ ٹاپ پر ہے پنجاب میں, اور لاہور دوسرے نمبر پہ ہے, جس میں بہت بڑی تعداد میں بچے جو ہیں اسکولوں سے لوگوں نے ہٹا لیے. اور یہ بہت بڑا یعنی سمجھے کہ حکومت کے لیے ایک ناکامی کا ثبوت ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کرونا کے بعد بھی آپ نے جو بھی سٹیپس لیے پوری دنیا کے اندر انہوں نے لوگوں کو گھر بیٹھے لوگوں کو پیسے فراہم کیے تاکہ ایک مارکیٹ کا سائیکل جو ہے وہ چلتا رہے. لیکن یہاں پر چند لوگوں کو پیسے دے کے اس کے بعد لوگوں کو پتا نہیں کہ کس طرح سے انہیں حکومت کو اندازہ بھی نہیں کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی دکانیں چھوٹے چھوٹے جو کاروبار تھے وہ بند ہوئے. تو اس کے بعد لوگوں کا سروائیول کرنا جو ہے نا, سروائیو کرنا وہ مشکل ہوا ہے. تو کیسے آپ اندازہ کریں گے کہ لوگ جو ہے ان چیزوں کو حکومت کیسے اندازہ کرے گی؟ لوگوں کا سروائیول کرنا مشکل ہو گیا. احمد ولی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے ہیں, ہمیں سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے. سر, حکومت نے ایک اور منفی ریکارڈ جو ہے اپنے نام کر لیا ہے, بجلی کی قیمتوں میں سابق حکومتوں کے مقابلے میں 2 گنا اضافہ کر دیا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس پر سوائے اس حکومت کی عقل کا ماتم کرنے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو نعرے مارتے تھے الیکشن سے پہلے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, پھر اس کے بعد الیکشن کمپین کے دوران, وہ سب کچھ تو جہنم میں گئے, اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے کہا تھا, چاہے وہ فردوس عاشق عوام تھی, چاہے وہ اسد عمر تھے, چاہے وہ واڈا صاحب تھے, جو کہتے تھے کہ ابھی تو چیخیں نکلیں گی, تو چیخیں تو پوری قوم کی نکل رہی ہیں. جس طریقے سے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, جس طریقے سے بجلی, گیس, پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, عام آدمی کی زندگی تو بالکل عذاب ہو کے رہ گئی ہے. آپ کسی سے راستہ چلتے ہوئے کسی شخص کو روک کے پوچھ لیں, وہ اس حکومت کا ماتم کرتا دکھائی دے گا. زندگی عذاب ترین ہو گئی ہے اور کوئی ریلیف کی صورت نظر نہیں آتی ہے. ایسی صورت میں یہ حکومت کیسے عوام کا سامنا کر پائے گی, مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ کہ رتی بھر احساس نہیں ہے کسی کو. عمران خان صاحب یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ قیمتوں میں اس قدر اضافہ ہوش ربا اضافہ ہوا ہے کہ عام آدمی اس کی سکت ہی باقی نہیں رہی اس میں کہ وہ چیزیں خرید سکے اور گھر چلا سکے. جو ملازم ہے چھوٹے درجوں کے, ان کی زندگی تو بہت عذاب ہے. ایسی صورتحال میں اب سوائے اس کے قرض صبح سے شام تک لوگ کرتے ہیں اس حکومت کو, اور کوئی چارہ باقی نہیں ہے. سلیم بخاری صاحب, 31 اشیاء جو ہے روزمرہ کی اشیاء ان میں اضافہ کیا گیا ہے اور 33% اضافہ کیا گیا ہے ایک ہفتے کے دوران. اس سے پہلے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. عوام پریشان ہے, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میں نے کہا آپ سے کہ عوام جو ہے وہ ان کی سکت ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ احتجاج کرنے پر اب تلے ہیں. یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا جس رفتار کے ساتھ چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آپ یہ دیکھیے پیٹرول کی قیمت جو ہے پچھلے 2 مہینے میں 11 روپے سے زیادہ بڑھ گئی ہے, بلکہ 12 روپے تک بڑھ گئی ہے.
تو इससे तो बहुत मुश्किल सूरत हाल पेश आ रही है, लोगों के लिए घर चलाना मुमकिन नहीं रहा, और हुकूमत को इसका जवाब तो देना पड़ेगा। हुकूमत इससे छुप नहीं सकती इससे। मुझे तो डर है ये कि ये जो पीडीएम की तहरीक चल रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अवाम की जिंदगी जितनी जीर्ण हो गई है और जिस कदर उन पर प्रेशर है, अगर वो सड़कों के ऊपर बाहर निकल आए तो फिर क्या बनेगा। तो इसका अगर इंतजार कर रही है हुकूमत तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा देर लगेगी। इनको फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक तो मुश्किल ये है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिस चीज का नोटिस ले लेता है उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है, उसमें और कीमतों में इजाफा हो जाता है, मगर शर्म नाम की कोई चीज इस हुकूमत के पास से भी नहीं गुजरी है। कि कितनी ढिठाई से वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब इकॉनमी भी ठीक है, सूरत हाल भी ठीक है, कीमतें भी ठीक है। तो मैं बिल्कुल, मगर जो रिपोर्ट है वो इसके बरक्स ही भी दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपका। अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के महंगाई कम होने के ट्वीट के साथ ही महंगाई में इजाफा शुरू हो गया। एक हफ्ते के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल की 31 अशिया की कीमतों में 33% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई में इजाफे की औसत शरह में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान मुर्गी के गोश्त, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर, लहसुन, गुड़, खुश्क दूध, बीफ, मटन, सुर्ख मिर्च समेत 51 बुनियादी अशिया में से 31 की कीमत में इजाफा देखा गया। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, जलाने वाली लकड़ी, जूते, कपड़ा, साबुन भी महंगा हुआ। सिर्फ 7 अशिया की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। सुर्ख मिर्च की कीमत में 140% इजाफा हुआ। अंडों की 32%, चिकन की 19%, घी की 17%, ब्रेड और चावल की कीमत 14% ज्यादा हो गई। जूते 33%, साबुन 18%, कपड़ा 16% तक महंगा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई की औसत शरह 0.5% इजाफे से 7.82% हो गई। और अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एंड जिसका असरात हमारा जमहूरी निज़ाम पे होगा और हो रहा है, वो मैं आपके सामने और मुल्क के सामने उस पर थोड़ा तबसरा करना चाह रहा हूँ। आज खबर चल रहा है कि हुकूमत ऑर्डिनेंस निकाल के इलेक्शंस को ओपन बैलेट करवाना चाहते हैं, और जो इस मुल्क के अवाम के और हर पाकिस्तानी का सीक्रेट बैलेट का हक है उसको हर तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले एक सियासी बात कि ये एक सियासी इंडिकेशन है, सियासी इशारा है कि हुकूमत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फैसले से कि वो पार्लियामान में आके पार्लियामान में उनका सेनेट का में उनसे मुकाबला करेंगे, इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फैसला की वजह से हुकूमत का घबराहट पूरा मुल्क के सामने है, कौम के सामने है। उनका अपने मेंबर्स के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MPAs के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNAs के ऊपर हुकूमत ने एक किस्म का अदम एतमाद करा दे दिया। वो पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि हम अपना मेंबर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि हमारा जो हुकूमत का मेजॉरिटी है उस पे हम इस हद तक अनकंफर्टेबल है कि हम ऐन वक्त में इलेक्शन से पहले हर हरबा इस्तेमाल कर दे, ताकि जैसे 2018 का जनरल इलेक्शंस में इदारे को मुतनाज़ा बना के धांधली हुआ था, हम अब सेनेट इलेक्शंस में भी मुख्तलिफ इदारे को मुतनाज़ा बना के यहां भी अपने लिए इमरान खान के लिए धांधली करवाया जाए। मैं आपके सामने इनका हर एक जो स्टेप लिया गया है
اس پہ بات کرنا چاہوں گا. آپ سب کو پتا ہے ہر ملک میں، ہر جمہوری ملک میں ایک کانسٹیٹیوشنل اور جمہوری طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا آئین میں اگر ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہو، ایک پارلیمانی پروسیجر ہوتا ہے. حکومت نے اگر اتنا بڑا قدم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں تبدیلی لانے کا فیصلہ واقعی کیا ہے تو پھر اتنی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کوشش کرنا چاہیے تھا. حکومت نے نہ اس پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، نہ مختلف پارٹی سے کوئی سنجیدہ بات چیت کی، جبکہ ان کو پتا تھا کہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، بہت سے جماعت جو اس پارلیمان میں ہیں، ان کا پوزیشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز میں زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو. ہم ضرور شاید انسسٹ کرتے کہ آپ اوور آل الیکٹورل ریفارمز کر لیں، یہ اس اوور آل الیکٹورل ریفارمز کا حصہ بنے، اور صحیح ٹائم پہ اگر سنجیدہ ایفرٹ کیا جاتا تو شاید اس وقت تک کوئی نہ کوئی قانون سازی بھی اس پوائنٹ پہ ہوتا کہ ہم پاس کروا سکتے. مگر حکومت نے یہ جمہوری طریقہ کار نہیں اپنایا. حکومت نے سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کا پہلا قدم اٹھایا جب انہوں نے پارلیمان میں لیجسلیشن اور آئین امینڈ کرنے کی کوشش نہ کر کے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا، اور ہمارا سپریم کورٹ کو ایک ایسا پوزیشن میں ڈالا جہاں جو بھی وہ فیصلہ لے وہ متنازع فیصلہ ہوتا. جہاں تک آئین میں ترمیم ہونے کی بات ہے، وہ تو سب جانتے ہیں کہ صرف اور صرف پارلیمان کر سکتا ہے، صرف اور صرف نیشنل اسمبلی اور سینٹ کر سکتا ہے. مگر پھر بھی انفارچونیٹلی یہ ریفرنس جب کورٹ میں ہے اور اب میٹر سب جوڈس ہے تو پھر وہ اچانک کمیٹی کے تھرو ایک دن میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بلڈوز کر کے کسی سے ان پٹ نہ لے کے فیل کروانے کے لیے نیشنل اسمبلی میں لے آئے تھے. نیشنل اسمبلی میں نہ صرف بات نہیں ہونے دیا، حملے کیے گئے سینے پارلیمان پہ، انکلوڈنگ نوید قمر صاحب جو 1988 سے اس ہاؤس کا ممبر رہا ہے. کسی کو بات نہیں کرنے دیا، اور وہاں اس شرمناک انسیڈنٹ کے بعد اب ایک اور قدم اٹھایا ہے جس سے ہمارے ادارے، پارلیمان اور ہمارا سپریم کورٹ کو متنازع بناتا ہے، جس سے وہ یہ آرڈیننس بائی سرکولیشن اپنا کیبنٹ سے پاس کروا رہے ہیں. اب حکومت کا موقف کیا ہے؟ کیا آئین کی ترمیم میں ضرورت ہے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب یا دوسرے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے، یا قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ جب ایک ایشو سب جوڈس ہے، اس قدم اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ ہمارا آنریبل سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ ہمیں محسوس کر رہے ہیں کہ حکومت مختلف ہتھیار استعمال کر کے، چاہے وہ آرڈیننس ہو یا ریفرنس ہو، وہ سیاسی دباؤ ہمارا ادارے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہو، آئین میں ترمیم ہو، یہ کام پارلیمان کا ہے، اور یہ کام پارلیمان میں ہی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کا ہر کوشش
धांधली करने की कोशिश नाकाम ही रहेगा, लेकिन इनका जो कोशिश जारी है वो हमने जरूर आपके सामने पेश करना था, और कितने बचकाने तरीके से उन्होंने हर स्टेप पे एक मुतनाज़ा कदम उठा के ना सिर्फ इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर हमारा पूरा सेनेट इलेक्शंस मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा इसमें जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इस सब कुछ से वाज़ेह है, ये साबित हो चुका है कि इमरान अपना नंबर्स पे कॉन्फिडेंट नहीं है, और यही वजह है कि इतना कमज़ोर कोशिशें की जा रही है इस इलेक्शन से पहले कि वो किसी न किसी तरीके से अपने मेंबर्स को कंट्रोल कर सके। हमारा जो सेनेट ऑफ द होल है, इस पूरा इशू को डिबेट किया था, उस पे भी कोई अच्छे तजवीज़े आए थे जिस पे हम गौर कर सकते थे, लेकिन जो तरीक़ेकार है वो जो इस वक्त अपनाया जा रहा है वो गैर जमहूरी है, and its intentions are to rig the Senate elections once again in favor of a selected political party. The Pakistan Democratic Movement's meeting a couple of days ago discussed this issue, and we all believe that open ballot reforms can only be part of a larger comprehensive electoral reform package that can only be passed through the Parliament of Pakistan, and no other institution has a role in legislation. अपने आप के जरा होल्डर की बात की है, ये बताइएगा कि क्या लॉन्ग मार्च किसी हुकूमत को गिराने का आईनी तरीका है? दूसरा सर ये भी बता दीजिएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 2013 के इंतखाबात को आरओ इलेक्शंस कहा, लेकिन फिर भी नून लीग को 5 साल हुकूमत करने दी। पीटीआई को हुकूमत गिराने में इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है, महंगाई मार्च की बात है, एहतजाज एक जमहूरी हक है, एहतजाज करना जमहूरी हक है, और हम अपना जमहूरी हक और जमहूरी हथियार जो एहतजाज है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत को हटाने के लिए बहुत से तरीक़ेकार मौजूद है, बिल्कुल उसमें से एक जो हथियार है वो पब्लिक प्रेशर होता है, जो एहतजाज की सूरत में नोट होता है, और वो पार्लिमानी और कॉन्स्टिट्यूशनल और जमहूरी तरीक़ेकार है जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हर जमहूरियत में यकीन रखने वाली पार्टी को यकीन रखना चाहिए, जो है अदम एतमाद का तरीक़ेकार। वो वाहिद जमहूरी तरीक़ेकार है, पार्लिमानी तरीक़ेकार है किसी वज़ीर आज़म को हटाने के लिए। हमारा बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये एक पॉइंट नोट करने को है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोजीशन एब्सोल्युटली ये है कि 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुआ था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। मैं बार बार आप सब के सामने ये केस तो एक रट की आपके सामने तो रखता रहता हूँ, लेकिन साथ साथ हमारा ये भी मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़र में बहुत से इलेक्शंस हमारे खिलाफ इसी तरीके से रिग हुए हैं। आपको पता है कि जब 1988 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत बनाया था, हमने उस वक्त भी इलेक्शंस के रिजल्ट्स एहतजाजन माने थे कि धांधली हुआ है, मगर धांधली के बावजूद हम जमहूरियत की बेटर इंटरेस्ट में पार्लियामान के हिस्से बना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो उस हुकूमत को हटाने के लिए, और उसके बाद का वाइट पेपर मौजूद है, हमारा अपोजिशन मौजूद है, 1993 आपके सामने है। फिर जो उसके बाद चाहे वो 2002 हो, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पैरासाइट्स बना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स तोड़े गए, तब भी हमने इलेक्शंस के रिजल्ट्स एहतजाजन माने थे और पार्लियामान का हिस्सा बना। 2007 में जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से धांधली के एतराजात आपके सामने रखे भी थे और हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए इलेक्शन रिजल्ट्स मान के हुकूमत बनाए थे। 2013 में सदर ज़रदारी ने बिल्कुल आरओ इलेक्शन भी कहा था। मेरे कैंडिडेट्स को, उनके बेटे को अगवा किए गए, इलेक्शन से पहले हमें धमकियां दिए गए थे कि ना सिर्फ आप मगर आपके बेटे भी हमारे निशाने पर है। फिर हमने उसको सबूत भी देखा था। तो बहुत से एतराजात थे 2013 के इलेक्शंस में, और जी हमने बहुत से एतराजात 2018 के इलेक्शंस में देखे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए ये इश्यूज हल करें, इनमें हम रिफॉर्म्स लेकर आए, और हम सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन का नहीं मगर हमारा बहुत इलेक्शंस का एक्सपीरियंस है। सेनेट इलेक्शन में जाने का जो है वो फैसला किया गया है, तो इसे क्या समझा जाए कि पीडीएम जो है इस्तीफों के जो फैसले हैं पार्लियामान से उससे पीछे हट गई है? बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूं कि ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन है और ना कोई पीछे हटने वाले की बात है। जहां तक इस्तीफों की बात था, हमने एक गिवन डेट तक 31 दिसंबर तक शायद ये फैसला किया था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो भी मेंबर्स पार्टीज है उनके सारे मेंबरान पार्लियामान अपने क़यादत के पास इस्तीफा जमा करेंगे। वो डेडलाइन आया, वो इस्तीफे सारे जमातों के क़यादत के पास जमा हुए। इसके आगे कैसे हम अपने इस्तीफे के इशू को आगे बढ़ाएंगे वो आज भी ज़ेर बहस है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम है। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस के मुकाबला करने की बात है, मैं बिल्कुल समझता हूं कि बहुत सब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मेंबर्स का ये राय था कि हमें सेनेट इलेक्शंस में मुकाबला नहीं करना चाहिए, लेकिन जब लीगल एक्सपर्ट्स ने और सियासी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स पे ये पॉइंट्स सामने लेकर आए थे कि इस तरीके से, इस सियासी स्टेप से हम पीटीआई को एक सुपर मेजॉरिटी दिलवा सकते हैं सेनेट में, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये फैसला आपके सामने है कि हम मिलके सेनेट इलेक्शंस में उनसे मुकाबला करेंगे। मैं आप सबको याद दिलवाना चाहूंगा कि 20 सितंबर को यहाँ ही इस्लामाबाद में आपके सामने एक एपीसी हुआ था। उस एपीसी में हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद भी रखा था और हमारा एक स्टेटेड एक्शन प्लान था, एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी था। इन सारे चीज़ों पे ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हर जमात की सीनियर क़यादत के सिग्नेचर्स भी है। मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट का जो आखिरी पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आपके सामने दोहराना चाहूंगा, याद दिलवाना चाहूंगा कि द कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज विल यूज ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल constitutional options within the parliament and outside the parliament for dislodging the selected government, including no confidence motions and collective resignations from the assemblies at an appropriate time. तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो फैसले इज्तिमाई तौर पे कंसेंसस से रिटन में सिग्नेचर्स के साथ सितंबर 20 पे किए थे और वो आपके सामने हैं, हमारा वो सारे ऑप्शंस मौजूद है और वो सारे ऑप्शंस आज भी और कल भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम्स है उस पे हम डिबेट कर रहे हैं। ये हमारा हक है। इस वक्त तक जो आपके सामने हमने कार्ड्स खेले हैं, एक हम जो जॉइंट मिल के इंशाल्लाह ताला मुकाबला कर रहे हैं हुकूमत से
سینٹ الیکشنز میں، اور تو جو ہمارا لانگ مارچ 26 مارچ کا ڈیٹ دیا گیا ہے، جس سے ہم اپنا مارچ کا مہنگائی مارچ کا آغاز کریں گے، وہ آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ سینٹ الیکشنز کے بعد آپ کے سامنے ہمارے اور آپشنز بھی. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ جو جوائنٹ ریزولوشن آیا تھا اس میں تحریک عدم اعتماد کا آپشن سب سے پہلے وہ رکھا گیا تھا، لیکن پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس کے بعد یہ تعصب دیا جا رہا ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید اس عدم اعتماد کے اوپر بات نہیں کی گئی. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا سر یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 3 سال پہلے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے آپ کی اکثریت تھی اور آپ لوگوں کو ہرا دیا گیا تھا، تو اب حکومت کو کیا وہ خوف ہے کہ وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے نئے الیکشن کرنے جا رہی ہے؟ بالکل. جہاں تک یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی امپریشن ہے کہ اس کے بعد نہیں ہو رہا تھا، اور میں پھر آن دا ریکارڈ ڈالتا ہوں کہ ہر میٹنگ میں 20 سپٹمبر سے لے کے آج تک میں نے ہر میٹنگ میں اس پہ بات کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایجنڈا کا ایک آپشن بالکل ضرور موجود ہے. تو اگر یہ امپریشن ہے، یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک سینٹ الیکشنز ہے، کچھ تو فرق ہوگا کہ اس وقت خان کی پسینہ نکل رہا ہے، چھلانگے مار کر کسی نہ کسی طریقے سے زبردستی سے آئین تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ میں سینیٹرز بنا. تو کچھ تو فرق ہے. اب آپ سینٹ الیکشنز قریب ہے، آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا کیا ہوگا. بلال صاحب 20 ستمبر کو آپ کی مہربانی میں پی ڈی ایم بنا، اس نے پاکستان میں ایک نئے پولیٹیکل رومانس کو جنم دیا. 4 ماہ بعد اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل رومانس دفن ہو چکا ہے. آپ کی ذاتی رائے؟ میرا رائے یہ ہے کہ آج کل کی دور میں لوگ سوشل میڈیا کو یوز ٹو ہے، بریکنگ نیوز کو یوز ٹو ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹڈ سیاسی قدم اور سیاسی احتجاج کے جو ماضی میں ہوئے ہیں ان کو یوز ٹو ہے. وہ یاد نہیں کرتے ہیں ایم آر ڈی کو یا اے آر ڈی کو، جب ہمیں ایک لمبا احتجاج کرنا پڑا، مل کے تحریکیں چلانے پڑے اپنے گولز حاصل کرنے کے لیے. اور جو بھی سمجھتا ہے کہ آپ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اتنے بڑے گولز اپنے لیے سیٹ کیے ہیں، ایک تو چلے آپ کا ایک فورن گول ہے کہ آپ نے اس پتلی کو ہٹانا ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ کا لانگ ٹرم گولز ہیں کہ آپ نے اس ملک کی پورا سسٹم کو بچانا ہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکالنا ہے، آپ نے اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کے اپنے رول کروانا ہے، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں. تو یہ ایک لانگ ٹرم گول ہے. اور اگر آپ ہیڈ لائنز جیتنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ تاریخ جو ہے یہ آپ اس میں یہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور آپ انتظار کریں انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا نسل اب اپنا جد و جہد کوشش کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے. چیئرمین صاحب یہ بتائیں، 18ویں ترمیم کی بھی دھمکی حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے، 3 صوبے جو ہیں ان کے انڈر کنٹرول ہے کسی حد تک، تو اس پر سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کیا کوئی اسٹیپ لے گی؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اسامہ بن لادن کے فنڈ سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرایا گیا، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. 18ویں ترمیم جہاں تک ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا بحالی کا جو 18ویں ترمیم ہے، تو 1973 کانسٹیٹیوشن کو ریورس کرنے کے جو سلسلہ ہے وہ اس دن سے چل رہا ہے، اور اسی دن سے اس کا مقابلہ، اس کا مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی تو کرتی آ رہی ہے. بالکل ہمارا الیکشن کیمپین میں، اس الیکشن کے بعد، اس الیکشن سے پہلے میرا تو موقف رہا ہے کہ ایک سازش چل رہا ہے.
ہمارا 1973 کی آئین ہمارا 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے، ہمارا NFC میں جو صوبوں کو رائٹس دیے گئے ہیں ان کو کاٹنے کے لیے، ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کے لیے. بہت سے کے اعتراضات جو ہے میں ریکارڈ پہ ہوں. کیمپین کے دوران مختلف شاید نہیں، ہر جلسہ میں، ہر تقریر میں، ہر بات پہ، ہر کیمپین سٹاپ پہ، پھر پارلیمان پہ. اور ہم اس کوشش سے آج سے نہیں، ہر دن ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں. مختلف اندازوں سے یہ کوشش جاری ہے. اب تک ناکام رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ناکام ہی رہے گا. اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے عمران یہ اوپن بیلٹ کر رہے ہیں، اگر اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کو ریورس کر سکتے ہیں تو وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. جمہوری طریقہ موجود ہے آئین میں ترمیم لے کر آنا. وہ ایک پارلیمنٹری پروسیس ہے، وہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمانی فورمز بہت ضروری ہے. کہ جی دھاندلی ہوا، ہمارا تعداد کم ہے، اتنا نہیں ہے جتنا ہونا تھا، لیکن اتنے ہی تعداد میں سے ہم کافی کامیاب ہوتے ہیں ان کو ایکسپوز کرنے میں، ان کے ہتھ کنڈے کو ایکسپوز کرنے میں، ان کے طریقہ کار کو ایکسپوز کرنے میں. اور ہم نے اس وقت دیکھا تھا جب 1985 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشنز میں حصہ نہیں لیا. اس الیکشنز کے نتیجے میں ایک پارلیمان بنا جس نے ایک آئینی ترمیم کیا. تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو 30 سال جدوجہد کرنا پڑی، اپنا جان تک قربان کرنا پڑی، پھر جا کے ہم وہ ترمیم ریورس کر دیے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ان قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کل بھی کر رہے تھے. صاحب آپ کی جانب سے بار بار وضاحت تو آتی رہی PDM کے پلیٹ فارم سے، لیکن اس کے باوجود کبھی محمد علی درانی مولانا فضل الرحمان سے مل لیتے ہیں، کبھی محمد زبیر اسلام آباد کلب میں جا کے وہاں پہ اپنا دیدار کرا لیتے ہیں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی کسی لیول پہ کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ سینٹ کا انتخابات آپ جوائنٹ لڑ رہے ہیں، ماضی اتنا تلخ ہے کہ کیا آپ کے ارکان پاکستان مسلم لیگ نون کو یا مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں اپنے ممبران پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران پہ آپ سب کے سامنے میں ان پہ اتنا فخر کرتا ہوں. کتنے دباؤ کے باوجود، اتنے کوششیں کے باوجود وہ ایک دفعہ بھی مجھے مایوس نہیں کرتے. میرے MPs ہو یا میرے MNAs ہو، ہم نے بجٹ ووٹس کا مقابلہ کیے ہیں، ہم نے فاتف ووٹس کا مقابلہ کیے ہیں، بہت سے ایسے موقع آئے ہیں. اور میں بہت پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے کو پہ فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا. اور میں اس لیے امید کرتا ہوں، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی باتیں کر سکتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تن من دم تک وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. نہ کسی دورانی صاحب نے یا کسی لنچ پہ ملاقاتیں ہو رہے ہیں. ہم سب نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے پہ پابند ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں یہ بات چیت، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بات چیت نہیں کرنا تو ہم نے بات چیت نہیں کرنا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرتا ہے کہ بات چیت کرنا ہے تو ہم ضرور اس میٹنگ میں اپنا رائے دیں گے. عمران صاحب یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہو، عمران خان کسی بھی تقریب سے خطاب کر رہے ہوں، کل یوم یکجہتی کشمیر تھا، 5 فروری تھا، تو میسج جاتا کشمیریوں کو، لیکن ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں NRO نہیں ہوں. یہ جو NRO کا علاج لاپا جا رہا ہے بار بار، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جو سینٹ الیکشن ہے، اوپن بیلٹ کی بات پر بات کر رہی ہے حکومت، تو کیا ایک زرداری سب پہ بھاری ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان جب بھی منہ کھولتا ہے کوئی نہ کوئی بلنڈر تو کر دیتا ہے. کل بھی اس قسم کا کوئی ایسے بیانات آئے تھے جس سے اگر میں شاید کہتا تو ہم سیکیورٹی رسک بنتے، مگر یہ تو صادق اور امین ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو یہ تو جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں. میں وزیر اعظم صاحب کو تجویز دیتا ہوں
کہ ہم سب جانتے ہیں, پورا ملک جانتے ہیں کہ اپنا جائز وزیر اعظم ہو, آپ کا حق تو نہیں ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا, لیکن آخر آپ اس کرسی پہ بیٹھ رہے ہو تو اس کرسی کا تو عزت کرے, احساس کرے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہو تو عمران خان بات نہیں کر رہا ہے, وزیر اعظم پاکستان بات کر رہا ہے, اور جب وزیر اعظم پاکستان کے عہدے سے کوئی بیان آتا ہے اس کا معنی بھی ہوتا ہے, اس کا کانسیکوینسز بھی ہوتا ہے. جہاں تک NRO کا عمران خان کا شور ہے, رٹ لگا ہوا ہے, ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ کینڈی کی طرح NROs بانٹے جا رہے ہیں, چاہ ایسل اللہ احسان ہو, چاہ شوگر مافیا ہو, آٹا مافیا ہو, پیٹرول میں جو سکینڈل ہوا, BRT میں, بلین ٹریز میں, معلم جبہ میں, علیمہ باجی کی سلائی مشینز ہو, عمران خان کی بنی گالا کا قبضہ ہو, چاہ وہ پاپا جونز والے ہو, وہ تو بہت بڑا ہے NRO, تو وہ تو اب سب کو نظر آ رہا ہے. اب تو ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں کہ عمران خان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے NRO مانگ رہا ہے, اور اس پہ پورا PDM بالکل واضح ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے, عمران خان کو ہم چھوڑیں گے نہیں, عمران خان کو ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا, عمران خان کو اس معیشت کو تباہ کرنے کا حساب دینا ہوگا, اس جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا حساب دینا ہوگا, ہر گناہ کا حساب دینا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آپ وہ دن جلد دیکھیں گے جب عمران دوسری بات یہ ہے کہ ہم میڈیا میں پریشان ہیں, لوگ پریشان ہیں کہ زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ ساری پیپل کو وہ حکومت مخالف ہارڈ لائن سے سافٹ لائن کے لیے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کسی سافٹ لائن پہ لے آئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش سے, مشکل کوشش تھا, آپ نے مجھے دیکھا میں ادھر پھرتا تھا ادھر پھرتا تھا, لاہور پہنچتا تھا, اور ہم مشکل کوشش سے ان سب کو اکٹھا بھی کیا, ایک پیج پر لے کر آئے, وہ پیج کا سگنیچرز آپ کے ساتھ ہے. مسلسل اب ہم سب مل کے نہ صرف اس حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں, مختلف پریشرز کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن اپنی بات پہ قائم ہے, اپنا جدوجہد پہ قائم ہے. ہم ضرور ہمیشہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری ریکارڈ ہے, جمہوری ایکسپیرینس ہے, اور ہم صرف اور صرف عوام کی طاقت پہ سیاست کرنا جانتے ہیں, جمہوری سیاست کرنا جانتے ہیں, اور پارلیمان سے سیاست کرنا جانتے ہیں. یہ ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے, اور ہم مختلف پارٹی کے ساتھ سب کے ساتھ انہی پہ بات کر سکتے ہیں اور ان کو ان لائنز پہ لے آ سکتے ہیں. ضرور ایسے کچھ قوتیں ہیں, ایسے کچھ نئے جرنلسٹ ہیں جو ماضی میں شاید کوئی دوسرا رول رہا تھا, ان کو زیادہ نہیں سمجھ آئے کہ کیسے جمہوری تحریکیں چلتے ہیں. ان کو صرف جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہتھ کنڈے ہوتے تھے, جو پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں ہوتے تھے, ان میں حصہ ڈالتے ہیں. تو ان کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو جمہوریت کا سبق نہ سکھائے, تحریک چلانے نہ سکھائے. آپ اپنا رپورٹنگ کریں اور ہم اپنا سیاست کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور اس سلیکٹڈ حکومت کی طرف سے جو کوششیں جاری ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے کہ ہم ان کا مقابلے کرتے آ رہے ہیں. ہر کوشش کو اب تک ناکام کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ناکام
کرتے رہیں گے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, میں نہیں سمجھتا, میں تو کوئی پریشر محسوس نہیں کرتا. ہم سب مل کے فیصلے لے رہے ہیں. 10 جماعتیں ہیں, اوبیسلی 10 جماعتیں کے ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے, ڈفرینٹ ہسٹری ہے, ڈفرینٹ اپروچز ہے, اور ہم سب مل کے فیصلے لیتے ہیں. اور ہم نے شروع دن میں طے کیا تھا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ مکمل کنسنسس کے ساتھ فیصلے کریں گے. تو میں ایسے کوئی بات نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں. ماضی میں انہوں نے بلوچستان حکومت گرانے کا کہا, انہوں نے کر دکھایا. کیا آپ سینٹ میں عمران کو ان کے حصے کے کم سینیٹر دے کے دکھا پائیں گے؟ اور دوسرا پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں کچھ عمران کے خلاف انکوائری شروع کی تھی, تو کیا وجہ ہوئی پھر وہ بھی بند ہو گئی؟ کوئی انکوائری بند نہیں ہوا تھا. پرویز رشید کے اسٹیٹمنٹ سینٹ آف دا فلور پہ ریکارڈڈ ہے کہ کتنے ممبرز کہاں گئے ہیں. ہمارے ممبر جس نے ہمارا پارٹی کے خلاف ورزی کیا تھا وہ پارٹی سے اب ہٹ کیا ہے, تو ان کے خلاف میں اب کیا ایکشن کر سکتا ہوں. اور جہاں تک آپ کا دوسرا ہاں, یہ تو غلط نہ صرف آپ کا امپریشن ہے. صدر زرداری نے کبھی بھی بلوچستان کی جو پچھلے صوبائی حکومت تھا اس کے گرنے سے پہلے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا کہ وہ حکومت گرائے گا, نہ اس کا کوئی ہاتھ تھا اس حکومت کو گرانے میں. جہاں تک جو بات صدر زرداری صاحب کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, وہ تو سچ ہے, اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. آپ یاد کریں کتنے یہ ہمارے اب آج بھی اتحادی ہیں, تب بھی اتحادی تھے, چیخ کے ہمیں تنگ کرتے تھے اس کے بارے میں, سابق عامر غدار بگھورا مشرف کے بارے میں. اور صدر زرداری نے کر کے ان سب کو دکھایا کہ عامر کو آپ نے ہٹانا ہے تو طریقہ کیسے ہوتا ہے, سیاست کیسا ہوتا ہے, کہ اچھے انداز میں وہ ہٹ بھی جائے, کام بھی ہو جائے, سب سے کم از کم نقصان بھی ہو. تو انشاءاللہ تعالی ہم صدر زرداری صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے, صدر زرداری صاحب کا جو سیاست ہے, جمہوری سیاست ہے, تو بہت فائدہ لیں گے. تھینک یو آپ سب. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے, آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. 24 نیوز باخبر 24 گھنٹے.